حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسرا کو فتح کرنے کے لیے گئے تو جو کسرا کا حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے ان کو مذاکرات کے لیے بلایا۔ وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دروازے پہ کھڑا جو دربان تھا اس نے روک لیا کہ یہ جبہ ہے، یہ پہن کر آپ نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے۔ ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے جبہ نہیں پہننا، ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں، بادشاہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے یا سر جھکانے کے لیے نہیں آئے۔ تمہارا بادشاہ ہے، تم اس کی تعظیم کرو، ہمارے یہی کپڑے رہیں گے۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو تلوار تھی اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور اس کا دستہ یا کوئی ایک ایسی جگہ تھی جو کپڑے سے بندھی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس دربار نے اپنے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی جگہ، ہم تو اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہمیں شرعی آداب سے غرض نہیں ہے، مذاکرات کے لیے آئے ہیں، کرنے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو یہ ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں۔ جب تلوار دیکھی تو وہ ہنسنے لگا کہ اس تلوار سے تم کس طرح کا مقابلہ کرو گے جس کو کپڑے سے بندھا ہوا ہے؟ تو حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس تلوار کو چلانے والا ہاتھ محمد عربی کے غلام کا ہاتھ ہے۔ جاؤ اپنے بادشاہ کے محل سے تمہاری جو سب سے مضبوط زرہ ہے وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ سب سے مضبوط زرہ لائی گئی۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں اس زرہ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یہ بتایا کہ دم تلوار کے اندر نہیں ہوتا، تلوار چلانے والے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح دربار کے اندر گئے تو دربار کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، بیٹھ کے کھانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، تعلیمات یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور آپ اس کو اٹھا کر جھاڑ کے دوبارہ کھا سکتے ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لو، اللہ کی روزی کو ضائع نہ کرو۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ گر گیا یا ایسا گرا ہے کہ اس کو صاف نہیں کر سکتے تو پھر تو گندا تو نہیں کھانا، لیکن اگر آپ اس کو جھاڑ کر صاف کر کے کھا سکتے ہو تو پھر اٹھا کے اس کو کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھانے لگے تو ساتھ والوں نے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں سے اگر ایک گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھاؤ گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ کیسے بھوکے ننگے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر تاریخی جواب دیا، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمانے لگے کہ میں ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کیوں چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، میں اپنے نبی کی سنت زندہ کروں گا، بے وقوفوں کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کو جیسے لگتا ہے لگے۔ چنانچہ وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم بادشاہ کے دربار میں ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسے کرتے تھے کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، جو بھی ہے اپنی جگہ ہے،
اللہ کے نبی کی ذات سے زیادہ اس کی ذات مقدم نہیں ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے